السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کی کتاب میں کتاب الزکوٰۃ پڑھا رہا تھا، تو ایک بحث آئی کہ زکوٰۃ شروع کرنے سے پہلے اس کی کچھ اہمیت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ تو میں نے اس کے لیے الگ سے یہ ویڈیو بنا دیا ہے جو فقہ کی کتاب سے الگ ہٹ کر کے صرف زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں جو ہے وہ بیان اس میں کی جائیں گی۔ زکوٰۃ کے مسائل نہیں بلکہ زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، ایک بہت اہم عبادت ہے، لیکن جہاں زکوٰۃ ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے وہیں زکوٰۃ جو ہے وہ ایک معاشی نظام بھی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک معاشی نظام ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مال کا کچھ حصہ اگر زائد ہے تو ہم دے دیں، لیکن اگر ذرا سا اس کی گہرائی میں اگر ہم اترے، جو موجودہ زمانے کی جو سودی نظام ہے اس کے کمپیریزن میں آپ اسلام کے اس نظام کو سامنے رکھیں گے، زکوٰۃ والے نظام کو، تو اس کی جو گہرائی ہے وہ زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پہ میں یہاں کچھ چھوٹا سا کیلکولیشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ فرض کیجئے زید نام کا یہ آدمی کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے بینک سے 10 لاکھ روپے لون لیے۔ لون لیے۔ اس بینک نے اس زید کو یا اس آدمی کو جو رقم ادا کی ہے 10 لاکھ روپے، اس نے 15% کے حساب سے 5 سال کے لیے یہ لون اس کو دیا ہے۔ اس کو تو 10 لاکھ کا 15% تقریباً جو ہے وہ 4,20,000 سے 35 لاکھ جاتا ہے۔ میں اپروکس بتا رہا ہوں، میں نے کوئی کیلکولیشن ابھی نہیں کیا ہے اس کا، تو تقریباً 4-4.5 لاکھ جو ہے وہ روپے جاتے ہیں۔ ٹوٹل جو 10 لاکھ کے علاوہ، یعنی جب بینک کو یہ لون واپس کریں گے 5 سال کے اندر یہ زید، تو تقریباً 14 سے 15 لاکھ روپے اس کو پورے واپس کرنے پڑیں گے بینک کو۔ ساتھ میں جو بینک کے دوسرے ہڈن چارجز ہوتے ہیں، پروسیسنگ فیس وغیرہ، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں جوڑ لے تو وہی 14-15 لاکھ روپے تقریباً 14 لاکھ روپے تقریباً آ جاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 4-4.5 لاکھ روپے یہ ایکسٹرا لگ گئے۔ اب آپ فرض کریے یہ زید جو ہے 10 لاکھ روپے لے کر کے یہ بزنس شروع کر رہا ہے۔ مان لیا کہ یہ مٹھائی کا ہی دکان کھول رہا ہے، تو زید کی جو پوری لاگت ہے وہ پوری یہ ہے، صرف 10,000 نہیں ہے، بلکہ یہ جو پورا 14 سے 15 لاکھ روپے یہ پورا یہ بینک کو دے رہا ہے نا، یہ زید کی لاگت ہے۔ زید نے اتنا پیسہ صرف بینک کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ زید کے بزنس میں جو سامان آئے گا، جو لوگ کام کرنے والے لوگ ہوں گے، اگر ان سب چیزوں کو بھی چھوڑ دیں گے، صرف بینک کا چونکہ سودی نظام دیکھنا ہے، تو آپ فرض کریے کہ یہ جو زید ایکسٹرا 10 لاکھ کے علاوہ جو یہ ایکسٹرا 4.5 لاکھ روپے تقریباً پے کر رہا ہے بینک کو، اس کی بھرپائی وہ کہاں سے کرے گا؟ اسی بزنس سے کرے گا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ اس بزنس سے بھرپائی کیسے کر سکتا ہے؟ مان لیا کہ جو مٹھائی 5 روپے میں بیچنی چاہیے تھی، اگر یہ سود نہیں لگتا، صرف 10 لاکھ روپے اس کو دینے ہوتے، تو اب چونکہ اس کو ہر مہینے ای ایم آئی دینے پڑ رہے ہیں بینک کو،
تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا کہ یہ 4.5 لاکھ روپے نکالنے کے لیے وہ اس 5 روپے والی مٹھائی کی قیمت وہ 7 سے 10 روپے کرے گا. ہر مٹھائی کی وہ قیمت ویسے ہی بڑھاتا جائے گا تاکہ اس کو جو ایکسٹرا یہ 4.5 لاکھ روپے بینک کو دینے پڑ رہے ہیں وہ اس کو اپنے جیب سے نہ دینا پڑے, گھر سے نہ دینا پڑے, بلکہ اس بزنس سے دینا پڑے. تو انڈائریکٹلی کیا ہوا؟ انڈائریکٹلی بینک نے مہنگائی بڑھانے میں ساتھ دے دیا. اب زید جو مہنگائی یہاں بڑھا رہا ہے, مہنگا کر کے سامان بیچ رہا ہے, وہ بینک کے اس انٹرسٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا موجودہ نظام ہے دنیا کا. تو مہنگائی سود کی وجہ سے بڑھتی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک امبیلنس ہوتا ہے, آدمی مانگ کو کھپت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی پورتی کم ہوتی ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں جو ابھی دام بڑھا رہا ہے زید اپنے سامان مٹھائی پر, اس کی پوری جو وجہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ اس ایکسٹرا جو پیسے جو ہے 4.5 لاکھ روپے وہ بینک کو دینا ہے, اس کی وجہ سے یہ بڑھا رہا ہے. پہلی بات. اب آپ آئیے اسلامی نظام پر. اسلامی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ یہ زکوٰۃ والا جو نظام ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. اچھا ایک چیز اور دیکھ لیجیے اسی میں چھوٹا سا. یہ بینک جو زید کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہے, یہ عام لوگوں کا پیسہ ہے جو بینک کے اندر جمع ہے, اور بینک اپنے اس ویلیو کے اکارڈنگ جو ہے اس کو زید کو پیسہ دے رہا ہے. تو بینک, عام لوگ بینک میں پیسہ جمع کر رہے ہیں, بینک اس پیسے کو زید کو دے رہا ہے. زید کیا کر رہا ہے؟ عام آدمی سے قیمت بڑھا کر کے وہی سامان بیچ رہا ہے, اور پھر وہ پیسہ لے کر کے بینک کو دے رہا ہے. تو بینک عام آدمی کے پیسے کا یوز کرتی ہے, ان کو دیتی ہے. ہاں ایک فائدہ ہے, چلو ان کا بزنس بن گیا, لیکن عام آدمی کا پیسہ لے کر کے بزنس کرتی ہے, اور اس سود کی وجہ سے عام آدمی کو دونوں طرف وہی کرنا پڑتا ہے. یعنی اس نے پہلے بینک کو پیسہ دیا, بینک نے اسی عام آدمی کے پیسے کا استعمال کر بزنس شروع کیا, اور عام آدمی واپس اپنے ہی پیسے کے ذریعے جو بزنس شروع ہوا ہے اس کو وہ بڑے تھوڑے مہنگائی دام میں سامان خرید کر کے واپس کر رہا ہے. تو دونوں طرح سے آپ دیکھیے گا تو وکٹم جو ہوتا ہے نا, وہ عام آدمی جو کامن آدمی ہے, جو بزنس مین نہیں ہے وہ, اور جو بزنس مین ہے وہ بنتا ہے ایک طرح سے. ٹھیک, اب آئیے زکوٰۃ کی طرف. زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ مان لیجیے کہ یہ زید ہے اور اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, لیکن اس کی ضرورت 8 لاکھ میں پوری ہو جا رہی ہے. تو یہ 20 لاکھ روپے ہیں, 2 لاکھ روپے ہیں. تو اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے اس مال کا جو کچھ حصہ ہے وہ غریبوں میں دے دیا کرو, عام آدمیوں کو دے دیا کرو, اور اس طرح دے دیا کرو کہ اس سے واپس کبھی لینا ہی نہیں ہے. تو اگر آسان انداز میں سمجھاؤں کہ موجودہ زمانے کا جو نظام ہے اور زکوٰۃ کا جو نظام ہے تو وہ یہی ہے. موجودہ زمانے کا مثال یہ ہے کہ غریب آدمی سے پیسہ لیا جاتا ہے اور امیر آدمی کو وہ پیسہ فراہم کر دیا جاتا ہے. تو غریب آدمی اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے, اور امیر آدمی اسی پیسے سے اور امیر ہوتا چلا جاتا ہے. زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ جو امیر ہے اس کا پیسہ غریب کو دے دیا جاتا ہے تاکہ امیر بھی بیلنس ہوتا رہے, اور غریب جو ہے وہ بھی دھیرے دھیرے بیلنس ہو کر کے اوپر چڑھتا رہے. تو یہ فرق ہے اسلامی معاشی نظام میں اور موجودہ معاشی نظام میں, کہ جہاں یہ جو اسلامی معاشی نظام ہے وہ یہ ہے کہ امیروں کا پیسہ لے کر کے بغیر کسی سود کے, بغیر کسی بھی ہیر پھیر کے غریبوں کو دے دیا جائے تاکہ غریب اچھی زندگی بسر کر سکے. اور موجودہ یہاں معاشی نظام ایسا ہے کہ غریبوں کا پیسہ لے کر بزنس کیا جاتا ہے, پھر اسی بزنس کے ذریعے غریبوں پر مہنگائی تھوپی جاتی ہے. تو اس زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہے وہ اور زیادہ پیچھے چلا جاتا ہے, چلتے جاتا ہے. اس لیے ہزاروں لوگ قرض کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتے ہیں, چکا نہیں پاتے ہیں, تو گھر, زمین اور نہ جانے کیا کیا چیزیں گروی جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں. تو زکوٰۃ کے اس نظام کو سمجھیں گے تب جا کے زکوٰۃ کی اصل حقیقت اور اہمیت ہم کو سمجھ میں آئے گی, کہ زکوٰۃ کے متعلق جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ کتنا دینا ہے, کب دینا ہے, کہاں دینا ہے, زیادہ سے زیادہ دینا ہے, کن کو دینا ہے, یہ ساری چیزیں پھر ہم کو کرسٹل کلیئر سمجھ میں آنے لگتی. امید ہے کہ میں اپنے
ان دونوں سسٹم کو سمجھا ہوگا. تو اس زکوٰۃ صرف ایک جو ہے مطلب سمجھ لیجئے کہ بس دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک سودی اور ایک غیر سودی جو بزنس ماڈیول ہے اور جو پورا معاشی نظام ہے، جو اکانومک سسٹم ہے، اس کو ڈیفائن کرتا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا والی جو پوری آیت ہے وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.